پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی نے پنجابی زبان میں بڑا خوبصورت نعتیہ کلام جو ہے وہ پڑھا ہے۔ عرض کرنا ہے جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ آواز صلی اللہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو۔ کہتے جہاں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے وہ زمین جیسی کوئی زمین، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو کہ جس دیا قسمہ عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو کہ جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا جو عورت میرے پیارے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بار بار بوسے دیتی ہے نا، کہتا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو جس دیا قسمہ عرش کے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو کہ جیڑی میرے حضور کا منہ چومے اس نام ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بھئی وہ دی چھا ورگی کوئی چھا نہیں۔ عرض کیا ہے کہ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ اس موسم عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئی موڑ دیے۔ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر ایک آدمی پریشان کر رہا ہے، بھوکا پیاسا، ایک ہفتہ ہو گیا دھکے کھاتا پھر رہا ہے، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں یہاں جانور بیچنے آیا تھا، میں نے اپنے جانور بھی بیچ دیے لیکن جس کو بیچے میرے پیسے نہیں دیتا، کوئی ہے مکے میں جو میرے پیسے دلوا دے؟ کوئی ایسا ہے جو میرے پیسے دلوا دے؟ میرے ساتھ ٹھگی ہو گئی، بےایمانی ہو گئی۔ میں تو گاؤں سے اونٹ لایا تھا مکے کی منڈی میں بیچنے کے لیے، اونٹ بک تو گئے، پیسے ہاتھ نہیں آئے۔ جب جس خریدار کے گھر جاتا ہوں صبح کہتا ہے شام کو دوں گا، شام کو کہتا ہے کل کو دوں گا، کل کو کہتا ہے کہ ہفتے کو دوں گا، تو میں تو پریشان ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ وہ بھائی کوئی رستہ بتاؤ، کوئی ہے مکے میں جو میرے پیسے دلوا دے؟ تو کسی نے کہا ہاں یہ جو بیت اللہ ہے جس کا طواف ہوتا ہے، اس کے جو برآمدے اس میں ایک طرف سارے چودھری بیٹھتے ہیں مکے کے۔ کون سے چودھری؟ اسلام کا دشمن نمبر 1 ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدعان، امیہ، ابو لہب، اس کے بیٹے۔ جناب یہ بیت اللہ میں جاؤ گے اندر تو اس طرف سارے چودھری سارا دن بیٹھتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، مکے کی ریاست کے مالک ہیں، بڑے بڑے کے مالک ہیں، لوگوں سے خرید فروخت یہی کرتے ہیں، فیصلے یہی کرتے ہیں، پنچایتیں انہی کی چلتی ہیں یہاں پر۔ ان کے پاس جاؤ وہ تمہارے پیسے دلواتے ہیں۔ اس بدو کو تھوڑا آسرا ہوا، وہ گیا چل کے وہاں، تو اس نے جا کے جب وہاں ان سے بات کی تو امیہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اسلام کا بدترین دشمن ہے امیہ۔
امیہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس بندے نے جا کے کہا کہ میں فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں، پچھلے ہفتے آیا تھا، میں نے اپنے اونٹ بیچے، میرے اونٹوں کے پیسے مار لیے، وہ میرے پیسے دیتا نہیں۔ امیہ اور ابو لہب وہاں موجود تھے، عتبہ موجود تھا، یہ 3-4 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا اچھا، کیونکہ تھے تو دلال نا، تھے تو دلال ہی، کہنے تو وہاں کے چودھری تھے، تو ان کو آس جگی کہ اس کے پیسے دلوائیں گے، کچھ اپنا مال بھی بنے گا بیچ میں۔ جیسے آج کل ہوتے ہیں بہت سارے، تمہیں مرے ہوئے پیسے نکلوا لو، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے، ہمارا بھی ہو جائے۔ تو یہ نسل بھی پرانی چلی آ رہی ہے۔ تو ان کو لگا کہ ہاں اس کے مرے ہوئے پیسے نکلوا دیں گے، کچھ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اسے پوچھا اچھا جلدی بتا تو صحیح، وہ اونٹ خریدے کس نے، پیسے مارے کس نے؟ اچھا جب اس نے کہا کہ وہ اونٹوں کا خریدار ابو جہل ہے، مکے کا گورنر ہے، مکے کا سب سے بڑا چودھری ہے، تو امیہ نے جب ابو جہل کا نام سنا نا تو زور زور سے ہنسنے لگا، کہتا اچھا ابو جہل نے پیسے مار رکھے، کوئی بات نہیں بیٹھو، ہم تجھے راستہ بتاتے ہیں کیسے نکلیں گے پیسے۔ اب وہ بندہ بڑا حیران ہے کہ یہ بندہ میرا مذاق بھی اڑا رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے۔ تو اچانک امیہ کے دل میں شرارت آئی، اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کیا، اور بیت اللہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام وہی بیت اللہ سے ٹیک لگا کے اپنی تسبیحات کیا کرتے تھے۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ لگا وہ دیکھ رہے ہو سفید کپڑوں میں؟ اس بندے نے کہا ہاں، کہتا ان کے پاس چلا جا، وہ تیرے پیسے دلوا دیں۔ سنو مسلمانوں، رسول اللہ کے بدترین دشمن امیہ کا بھی ایمان ہے کہ جس کو میں پتہ بتانے لگا ہوں، اگر اس در پر کوئی چلا جائے تو خالی واپس آ نہیں سکتا ہے۔ اب اس نے پتہ کیوں بتایا نبی علیہ السلام کا؟ اس نے اس لیے نہیں بتایا کہ اس کے پیسے مل جائیں، اس نے اس لیے یہ پتہ بتایا کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کو حملہ کرنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام پر کئی دفعہ بہت کوشش کر چکا نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی، تو یہ بندہ جائے گا نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی سے یہ اپنی فریاد رکھے گا، اور دربار رسول ہے وہاں فریاد کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جب فریاد کرے گا رسول اللہ ابو جہل کو جا کے پوچھیں گے، اور پھر اس بہانے سے لڑائی ہو جائے گی، پھر ہم اس لڑائی کا تماشا دیں گے۔ وہ بندہ گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ویسے یہ تو پتا ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اگر اونچا ہو جائے تو نماز، ہاں جی پتا ہے نہیں؟ مجھے زیادہ لمبی ہو جائے تو مکروہ، ارے پتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بریانی کے بعد اگر میٹھا زردہ نہ ہو تو کھانا، ایسی باتیں تو پتا ہوگی ساری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتا نہیں ہوگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کردار نہیں پتا ہوگا۔ وہ بندہ گیا اور آپ کو یہ بات پتا ہی نہیں، مفسرین نے لکھا ہے بارہ، اس بندے کو نبی علیہ السلام کا نام نہیں پتا تھا۔ اور سنو مسلمانوں، مکے میں بھی مدینے میں بھی جو لوگ نبی علیہ السلام سے پہلی دفعہ ملتے تھے اور رسول اللہ کا نام نہیں جانتے تھے، جن کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا نام کیا ہے، وہ رسول اللہ کو دیکھ کے ایک نام اپنے پاس سے رکھ لیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی جیسے آج ایک نام رکھا ہے یہاں، وہ اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا کیا نام رکھتے تھے نبی علیہ السلام کا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کیا نام رکھتے تھے؟ معبد کی جھونپڑی میں جب نبی علیہ السلام گئے، معبد نبی علیہ السلام کا نام پوچھنا بول گئے، نبی علیہ السلام وہاں 2 گھنٹے تک
تقریباً بھوکے، اس کی بکریوں میں دودھ اتنا آیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، اس نے بھی پیا، بچوں نے بھی پیا، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی پیا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے، اس کو نام پوچھنا یاد نہیں رہا۔ ابو معبد جب شام کو گھر آیا، اس نے ام معبد سے پوچھا، آج گھر بدلا بدلا سا ہے، آج گھر میں رونق ہے، آج گھر میں روشنی ہے، آج گھر میں عجیب سی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، ام معبد کون آیا تھا؟ کہنے لگی نام تو نہیں پتا، لیکن چہرے سے کہتی ہوں کہ جو آیا تھا وہ مبارک آیا تھا۔ تو جو لوگ نبی علیہ السلام کو جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تھا، وہ نبی علیہ السلام کا ایک نام رکھتے تھے، کیا؟ پیاری صورت والے، سونی صورت والے، نورانی چہرے والے۔ تو یہ بندہ جب گیا بیت اللہ کے پاس، نبی علیہ السلام پیٹ لگا کے بیٹھے، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور مار ہر وقت کا مارا ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس جب قریب پہنچا، اس نے اتنی پیاری صورت دیکھی، نبی علیہ السلام سے ابھی سلام دعا بھی نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہیے صلی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے دو سوال کیے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو۔ ایک ہفتے سے پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں تو پریشان مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا پریشانی کیا ہے، نہیں، اس کے ہاتھ پکڑے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر کے نبی علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلایا، منہ ہاتھ دھلوائے، کھانا وانا کھلوایا۔ پیچھے امیہ نے اپنا جاسوس بھیج دیا کہ جا کے دیکھنا اب پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ابو جہل کے گھر جائیں گے کیا لڑائی ہوگی، ابو جہل کیا بدتمیزی کرے گا، ہم کو آ کے بتانا تاکہ نعوذ باللہ ہم لطف اندوز ہوں گے، پھر اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ہے، نبی علیہ السلام نے اب اس بندے سے پوچھا ہے، منہ ہاتھ دھلوا کے کھانا کھلا کے پوچھا ہے کیا، فرمایا آپ بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ پیاری صورت والے ایک بندہ ہے یہاں، اس کو میں نے اونٹ بیچے تھے، میرے پیسے مار گیا، پیسے نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ابو جہل ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کا نام سنا، اس سائل کا ہاتھ پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا آج چل ہم دلوا دیتے ہیں تجھے اس سے پیسے دینے۔ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے جا کے ان کا کام کروانا، مجبوروں کا ہاتھ پکڑ کے جا کے ان کی ضرورت کو پوری کروانا، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب پہنچ گئے نبی علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ابو جہل کا دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے ابو جہل نکلا، نبی علیہ السلام نے دیکھا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا اچھا وہ ہن غریباں نال بھی دھکا، اب مظلوموں کے ساتھ بھی بے ایمانی، اب بدماشی عروج پر ہو گئی ہے زیادہ، چل جلدی چل پیسے لا پیسے دے۔ ابو جہل بھیگی ہوئی بلی کی طرح واپس گیا، بولا ہی کچھ نہیں، اندر گیا تھیلی بھر کے لایا، دینار درہم و دینار کی اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا سنو دوبارہ کسی غریب سے دھکا نہ کرنا۔ جی حضور دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور امیہ کا جاسوس کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہاں کہ یہاں تو کہانی پلٹ گئی۔ اس نے جا کے اپنے چودھریوں کو بتایا اور میاں تمہارا ساتھی تو بلی بلی بن گیا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کانپ رہا تھا وہ جیسے ان کا ملازم ہو۔ اب سارے چودھری سیدھے ابو جہل کے گھر، اور تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا بڑا ہے، تو ہمارا گورنر ہے، تو آج پتہ لگا تو نبی علیہ السلام سے گھر گیا، تو نے پیسے دے دیے۔ کہتا سن لے میں نے آج تک جو بھی میں محمد رسول اللہ نے کہا ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اب جب وہ غریب کا حق دلوانے آئے تو ان کے اوپر ہوا میں ایک اژدہا بہت بڑا لہرا رہا تھا جو
مجھے منہ کھولے ہوئے دیکھ رہا تھا. میرا ایمان یہ تھا کہ آج تم نے اگر محمد کی بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا. کہتا میں نے اپنی جان بچائی ہے اور تو کیا کیا. ایک بندہ چکی پیس رہا ہے, چکی, اور رو رہا ہے. چکی بھی پیس رہا ہے, رو بھی رہا ہے. سب لوگ گزرتے ہیں سڑک سے, کیا ہوا بھائی کیوں روتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے, چلا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے, دیکھا ایک بندہ چکی پیس رہا, رو رہا ہے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں روتا ہے, کیوں رو رہا ہے, کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے مالک نے یہ سارا آٹا ساری رات پیسنے کے لیے دیا, گیہوں, اس لیے روتا ہوں کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, جسم میں ہمت نہیں ہے. فرمایا مت پیسو. کیا نہیں پیسوں گا تو صبح کو مجھے درے مارے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم مدد کریں گے تمہاری. اب کیا مدد فرمائی؟ نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. وہ جو بندہ ہے نا بدو, اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اچھا بہت سارے لوگ آتے پوچھ کے چلے جاتے, ابھی سوچ ہی رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے آئے, ایک ہاتھ میں کھجوریں, ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ, اسے بٹھایا, کھجوریں کھلائی, دودھ پلایا, بستر پڑا تھا اس کا. فرمایا لیٹ جا. کہنے لگا سونی صورت والے یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا تو اس کی پرواہ نہ کر, تو آرام سے سو جا, تیری جگہ چکی میں چلا دوں گا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن تک چکی چلائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں سے چلنے لگے, اس نے پوچھا آپ ہیں کون, اتنی پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے پوچھا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. کہنے لگا ہاں میرا چودھری بھی آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے, اس کے یار بھی آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن ان باتوں میں ایک بات وہ سچی کہتے ہیں. وہ کون سی بات سچی کہتے ہیں؟ ارے وہ لوگوں کو روکتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ ان سے ملنا نہیں, ان کو دیکھنا نہیں. اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے, اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے, پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے. صلی اللہ اور میں اگر کوئی ان کو مل لیتا ہے, ان کو دیکھ لیتا ہے, تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے. کہنے لگا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو میں نے دیکھ بھی لیا, جان بھی لیا, اب جان جاتی ہے چلی جائے, میں تو آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اور یہ وہ ذات ہے جس کے غلام ہم بننا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے, جن کو دنیا مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں. سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مزاج ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جرتیں ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا یقین ہے. وہ بیت اللہ میں گئے, عثمان بن طلحہ کو کہا کہ بیت اللہ کی چابی دو رکعت نماز پڑھنی ہے, کیونکہ ہجرت کے دن آ گئے تھے. عثمان بن طلحہ کو تو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ہجرت پہ جا رہے, لیکن چابی اسی کے پاس تھی, کعبے کا چابی بردار وہ تھا. رسول اللہ نے کہا چابی دے دے, تو نعوذ باللہ آگے سے بڑی تلخ بات کہی. انہوں نے تلخ بات کہی. کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اگر قبیلہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے, اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دوں گا, آپ کے لیے نہیں کھول سکتا. سنو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا, عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری, تھپکی ماری اس کے کندھے پر, اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں غصے میں نہیں آتا. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں گالی نہیں دیتا.
بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کی بات کا جواب اسی وقت نہیں دیتا۔ دنیا میں برادریاں دو ہی ہیں جی حضرت، برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں۔ کون کون سی؟ چاہے مسلمان ہو چاہے پوری دنیا کے غیر مسلم بھائی ہو، برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، پہلے وہ آپ کو سنا دوں پھر اس بات کو پوری کروں گا۔ ایک بادشاہ میں، پرانے دور میں بادشاہوں کے وقت میں فیصلے بھی بادشاہ ہی کیا کرتے تھے، تو ایک بادشاہ کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو پڑھا لکھا تھا بہت، اس سے کسی کا قتل ہو گیا تھا۔ گواہیاں لی تو پتہ لگا کہ واقعی اس نے قتل کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو سزا قتل کی دے دو، اس کو پھانسی لگا دو۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کے کان میں کہا، حضور یہ پڑھا لکھا ہے، بہت بڑی ڈگری ہے۔ اس دور میں ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، پھانسی دینے کی بجائے جیل میں رکھ لیتے ہیں، کبھی کوئی مشورہ کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ترجمہ کروانا پڑ جائے گا، کوئی بات پوچھنی ہوگی تو اپنے کام آئے گا۔ اب بادشاہ کو وزیر کی بات اچھی لگی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو جیل میں رکھو۔ ابھی اس کو جیل میں رکھو، چند دن گزرے تھے کہ ادھر سے کچھ گھوڑے بیچنے والے بادشاہ کے پاس آئے، گھوڑے خرید لو۔ تو بادشاہ کے وزیر نے کہا، حضرت وہ جو سیانہ بندہ جیل میں رکھا ہے اس کو بلاؤ، یہ تو گھوڑے بہت قیمتی ہیں، بڑے پیسے مانگ رہا ہے۔ اب یہ بندہ آیا، اس نے دونوں گھوڑے چیک کیے تو بادشاہ کو کہا کہ جناب ایک گھوڑا تو نسلی ہے، ایک گھوڑا جو ہے نسلی نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے ذرا غصے سے گھوڑے والے کو پوچھا، کاروباری کو کہتے جناب یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، ایک گھوڑا اصلی ہے، یہ گھوڑی کا ہی دودھ پیتا رہا، دوسرے کی پیدائش کے وقت ماں مر گئی تھی، اس کو کھوتی کا دودھ پلاتے رہے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اس قیدی کے اس تجربے سے، تو اس نے کیا حکم جاری کیا حضرت؟ کہنے لگا جو روٹی ہم کھاتے ہیں روز شاہی نان، کہتا آج سے خانسامہ کو بول دو کہ ایک شاہی نان روزانہ اس قیدی کو بھی۔ اب قیدی نے بھی تھینک یو کیا کہ چلو قید خانے کی خراب روٹی سے جان بچی۔ اب روز اس میں، اب بادشاہوں کے نان میں تو طرح طرح کے کاجو بادام پستے گوشت بریانی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ اب وہ قیدی بھی خوش ہوا تو وہ چلا گیا واپس۔ چند دن کے بعد ایک بندہ ہیرے بیچنے آ گیا تو بادشاہ کو یاد آ گیا، کیا لگا اس کو بلاؤ ہماری جیل میں جو سیانہ بندہ ہے۔ اب اس سیانے بندے کو بلایا، اس نے ہیرے چیک کیے سارے، ہیرے والا کئی کروڑ مانگ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا حضور یہ تو سارے کے سارے شیشے تراشے ہوئے ہیں بڑی محنت سے۔ اب بادشاہ نے تلوار نکال کے جوہری کے گردن میں رکھی، جب کہیں جناب جان کی امان دیجئے، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، چلا اچھا جا بھاگ جا، دوبارہ دھوکہ کرنے نہ آنا۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے دوبارہ اپنے خانسامہ کو بلایا، کہنے لگا یہ جو ہمارا قیدی ہے نا خاص، اب اس کے روزانہ 2 نان کر دو۔ اب جب اس نے کہا نا 2 نان کر دو، یہ جب قیدی واپس نکلا نا دربار میں سے تو یہ آہستہ آہستہ کہنے لگا یہ بادشاہ بھی نکلی ہے، یہ بھی اصلی نہیں ہے، کہتا یہ بھی نکلی ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے مخبر پہ ہر جگہ ہے جی، انتہا ہوتی ہے بادشاہوں کے تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹی رپورٹ فٹافٹ پہنچتی ہے منٹوں منٹی۔ اب وہ فوراً سپاہیوں نے، ابھی تو قید خانے میں نہیں پہنچا، سپاہیوں نے سیدھا بادشاہ کے کان میں کہ حضور آپ تو زیادہ نوازی کر رہے ہیں اس پر، آپ تو اس پہ محبت نشاور کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھو اس نے تو آپ کی ذات پہ سوال کر دیا، یہ تو بہت بادشاہی نکلی ہے۔ بادشاہ کہتا اچھا پکڑ کے لاؤ واپس۔ جب واپس پکڑ کے لائے، بادشاہ نے اسے کہا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اب تھا تو پڑھا لکھا آدمی، کہنے لگا ہاں جی حضور میں نے یہ بات کہی ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو بلایا، کہتا اس کی گردن اتارو۔ جب وہ گردن اتارنے لگے نا تو جو وزیر تھا بادشاہ کا وہ ایک بار پھر بیچ میں آ گیا۔ پنجابی کہندے بولری ماں کو بولری کہندے جناب ایک باری بڑی نو بھی پوچھ لو جا کے، بھئی ایک دفعہ بڑی رانی صاحبہ کو بھی پوچھ لو
کہ یہ الزام لگا رہا ہے؟ وزیر نے بادشاہ کو کہا بھی بڑا قیمتی آدمی ضائع ہو جائے گا۔ اب بادشاہ جوش میں تھا، کہنے لگا اچھا جلاد کو کہنے لگا رکو، ہم ابھی اپنی اماں سے پوچھ کے آتے۔ وہ بڑی مہارانی کے پاس جو ملکہ ہوگی بادشاہ کی، بڑے بادشاہ کی بیوی، اس کی ماں، اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب غصے میں جا کے لال قلعہ، اماں یہ بتاؤ ہم کس کی اولاد ہے؟ وہ تھی تو آگے بادشاہ کی بیوی۔ تو اس نے ذرا دبکا کے کہا یہاں بیٹھو، نیچے پیروں میں بیٹھ۔ جب یہ بیٹھ گیا پیروں میں، کہنے سن اگر تجھے شوق ہے کہ تو کس کی اولاد ہے، کہنے لگی میں اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا ہمیں اللہ نے اولاد دی نہیں، ہم پریشان تھے کہ ہمارا خاندان کیسے آگے چلے گا، یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی، بغاوت پھیل جائے گی، ہمارے گھر میں جو خانسامہ ہے تو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہم نے اس سے لے کے تجھ کو پالا۔ بادشاہ نے وہی شمشیر رکھ دی، سیدھا اس سرانے کے پاس، کہنے لگا سچی سچی بتا تو نے مجھے پہچانا کیسے ہے؟ پہچانا کیسے تو نے بھائی؟ کہنے لگا بادشاہ حضور اگر تو آپ خاندانی ہوتے نا، اگر آپ کسی واقعی بڑے آدمی کے بچے ہوتے، آپ کوئی رئیس زادے ہوتے، جس دن پہلا صحیح مشورہ دیا تھا مجھے قید سے نکال کے وزارت دیتے، دوسرا مشورہ دیا تھا تو مجھے جاگیر دیتے، کیونکہ ہو خانسامہ کے علاوہ روکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لو جن کو فخر ہے، خان صاحب، چودھری صاحب، انصاری صاحب، پٹھان صاحب، ملک صاحب، قریشی صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، میمن صاحب، پٹیل صاحب، جن کو فخر ہے وہ برادریوں میں فخر نہیں ہوتا، ریت ملوک نہیں ہوتی، ذات ملوک نہیں ہوتی، ریت ملوک ہوتی ہے، یعنی برادری اصلیت نہیں ہوتی، جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی اصلیت ہوتی ہے۔ تو برادریاں تو دنیا میں دو ہی ہیں، ایک ایماندار جو لوگ ہیں ان کی برادری ایماندار ہے، اور ایک ٹھگ جو ہے ان کی برادری ٹھگ ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابن طلحہ وقت آئے گا یہ چابی ہم نے لے لینی طرح سے۔ اب نبی علیہ السلام اتنا کہہ کے وہاں سے آ گئے۔ 10 سال بعد، کتنے سال بعد بھائی؟ 10 سال بعد وہ دن آ گیا کہ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ کو بلوا لیا، آجا بھائی چابی لیا، چابی لیا، وقت آ گیا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ روز بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے نا، جب کہ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو ایسے نقصان پہنچائیں گے، کہتے ہیں یہ پلاننگ کرتے تھے، مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا چابی لے لینی ہے ایک دن، اعتماد سے ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی ہلکی بات نہیں، کوئی ہلکی گفتگو نہیں۔ ارے نبی علیہ السلام نے روایتیں طے کی ہیں، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جس کے کپڑوں پہ بل نہ پڑے، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے کپڑے بدلوانے کی کوشش کرے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں ہوتا جو مہنگی گاڑیوں میں گھومے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں جس نے مہنگی دستار باندھی، مہنگی گھڑی پہنی۔ خاندانی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سے چھوٹے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، یہ اس کے خاندانی بندے کی پہچان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب پاور میں آئے مکے میں، عثمان بن طلحہ گھر سے چلے کانپتے ہوئے، پریشان کہ اب وقت آ گیا، میں نے تو انکار کر دیا تھا، آج شاید گردن مار دی جائے، چابی تو گئی، اب کون سا کعبہ ہمارے پاس رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچے، چابی مانگی، چابی لی، بیت اللہ کو کھولا، لات اور عزا کو نکالا، پاک کیا گیا، بیت اللہ میں نفل پڑے۔ جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن طلحہ یہ پکڑو چابی، قیامت تک تمہارے گھر میں رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
رسول اللہ کی طرف سے چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اتنا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب فتح ہونے کے بعد جنہوں نے کل تک چابی دینے سے انکار کیا، نعوذ باللہ بدتمیزی کی، ان کے گھر کوئی قیامت تک کے لیے چابی لوٹا دی۔ فرماتے ایک تانا بھی نہیں مارا۔ ہم تو اگر کوئی اچھا موٹر سائیکل بھی خرید لینا تو کہتے ذرا پڑوسیوں کے گھر کے آگے 2-4 پٹاخے بجا کے جانا، ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم موٹر سائیکل لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کو جس دن گرفتار کیا تھا صحابہ نے، اور حاتم طائی وہ بندہ تھا جس سے اللہ راضی تھے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھے۔ نبی علیہ السلام سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ٹکڑی سے کہیں لڑ پڑی، گرفتار کر لیا، سارے راستے کہتی آ رہی ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گی نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ نقل کفر کا باشد کہ ان کو میرا جواب نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے جب دربار میں پہنچنے والی تھی، ابھی کچھ دور تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور سے محسوس کر لیا کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ اپنی رحمت والی چادر۔ وہ پتا کون سی چادر بھائی؟ اور بھائی کون سی چادر؟ ابھی بھی نہیں پتا لگا تمہیں؟ جس دن شب معراج تھی، مولانا محب اللہ ندوی صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا، روایات میں لکھا ہے جس دن شب معراج کی رات تھی، نبی علیہ السلام آرام فرما تھے اور جبریل امین لینے کے لیے آئے اور بیت اللہ میں براق کو روکا گیا اور ام ہانی کے کمرے میں نبی علیہ السلام جب اکیلے آرام فرما تھے اور جب پہنچے جبریل نے دیکھا نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے پیغمبر اعظم علیہ السلام سو رہے ہیں، ان کو آواز دوں؟ تو صاحب حق نے کہا تھا خبردار میرے نبی علیہ السلام کو آواز مت دینا۔ پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ ہلا دوں؟ فرمایا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ پوچھا الہی کرنا کیا ہے؟ فرمایا چل پیروں کی طرف ہو جا، گھٹنے زمین پر لگا، اپنے ہونٹ نبوت کے تلووں کے ساتھ جوڑ دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔ جس چادر کو بوسہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس چادر کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہو، وہ چادر اتاری اور حاتم طائی کی بیٹی آ رہی ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، ایک صحابی کو دی، دوڑ کے جاؤ، بیٹی کا سر ننگا ہے، اس سر کو ڈھک دو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، چادر آپ کی بڑی عزت والی ہے، اس کو یہیں رکھے، میں اپنی چادر دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، یاد رکھو بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ اپنی ہو یا پھر پڑھائی ہو، اس کے اگر سر ڈھکا جائے گا تو محمد الرسول اللہ کی چادر ہے۔ نبی علیہ السلام کی چادر سے جب اس کا سر ڈھکا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا، سارے سوال بھول گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، فرمایا حاتم کی بیٹی ہے، تیرے باپ سے رب راضی تھا، وہ سخی تھا، کیا چاہیے؟ سواریاں عطا کی، مال دولت عطا کیا، غنیمت میں سے حصہ دیا۔ فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ وہ جب گھر پہنچی ان کا بھائی بھاگ گیا تھا محل میں سے، اپنے بھائی کو بلایا اور فرمایا ابھی ادھر آ، تو بھاگتا پھرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ریاست قائم کر رہے ہیں بہت بڑی، ابھی میں ان سے مل کے آئی ہوں، وہ زمین کے بادشاہ نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے نہیں، وہ پوری دنیا کے دلوں کے شہنشاہ بن کے رسول لے کے آئے۔ عدی بن حاتم طائی کہنے لگا اپنی بہن سے، عدی بن حاتم طائی کہنے لگا اپنی بہن سے کہ کہنا ٹھیک ہے میں مل تو لوں گا، لیکن سنا ہے لوگ ان سے مسجد میں ملتے ہیں، ان کی عبادت گاہ میں، میں ان کو ان کے محل میں ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسے۔
تو کہا ٹھیک ہے. عدی بن حاتم طائی جس دن مدینہ المنورہ پہنچے, پوچھئے جا کے علماء سے. نبی علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے اور ادھر سے عدی بن حاتم طائی آئے, نبی علیہ السلام کو سلام کیا. وہ فرمایا عدی یار آجا, وہ تیرا انتظار تھا. اب عدی تو کام گئے کہ یہ تو نبی علیہ السلام میرا نام بھی جانتے. ایک گزارش کروں گا, مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہمارے بھائی ہیں, اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرما دی پورے ملک میں. ان کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اس جلسے کے ذریعے. ایک بات بتاؤ, بڑھیا مولوی کون سا ہے کون سا نہیں, یہ زیادہ اچھی طرح مولوی بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹریکٹر ٹھیک کرنے والا بتا سکتا ہے بھائی؟ ہاں, مولوی بتا سکتے ہیں. ایک اچھا پارلیمنٹین کون ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ ممبر پارلیمنٹ ہی زیادہ بتا سکتا ہے کہ کوئی کیلے کی ریڑھی پہ جو بندہ کھڑا وہ بتا دے گا بھائی, ممبر پارلیمنٹ ہی بتائے گا. ایک کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کی پرابلم آ گئی, سافٹ ویئر کی پرابلم آ گئی, اس کو وہی بندہ ٹھیک کرے گا کہ ٹوٹا کمپنی میں جو انجن ٹھیک کرے وہ کرتے ہیں کہ بھائی؟ ہاں جی. تو نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی عظمت کیا ہے, ایک نبی کی کیا عظمت ہوتی ہے, وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے یا پھر اللہ بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا. یہ ان کو سمجھا رہا ہوں میں جو نعوذ باللہ بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا. اور میرے بھائی, ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے. کیا جی؟ ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ایک کوتوال ہوتا ہے, اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے. ایک ایس پی صاحب ہوتے ہیں, ان کا بھی ایک ڈی جی صاحب ہوتے ہیں, ان کا بھی ایک. تو اپنے علاقے میں ہی کام کرتے ہیں کہ علاقے سے باہر بھی؟ مطلب یہ کہ ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے. حالت یہ ہے ہماری قوم کی, جن کو استنجا کرنا صحیح طرح نہیں آتا, وہ اس بات پر نعوذ باللہ بحث کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا. اپنی اوقات سے فاضل بات کرنی نہیں چاہیے. دل کی تختی پہ لکھ لو, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں دخل اندازی کرو گے ایمان سے چلے جاؤ گے. اپنی حدود کا تعلیم رکھو. دنیا بے لگام تھی, جس کا دل چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا زنا کرتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا ڈاکہ مارتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا چوری کرتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا فصلیں اجاڑ دیتا تھا. ان کو حدود عطا کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج کل کے مولوی بتا دیں گے ارے نبی کی عزت نبی بتا سکتا ہے, اور محمد رسول اللہ کا مقام نبی بھی نہیں صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے. اور اس نے کہہ دیا رب کریم نے قرآن پاک میں, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر مجھ سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دو. اگر اس کی اطاعت کرتے تو یہ دل کی تختی پہ لکھو اس بات کو. ہماری یہ حیثیت نہیں. نبی علیہ السلام کو کب کیا چاہیے تھا, اللہ نے اپنے نبی کے لیے خزانے کھول رکھے. عدی بن حاتم طائی آئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی آ جا, کام گئے, ہاتھ پکڑا, فرمایا تیرے سے یہاں بات نہیں ہوگی, گھر چل کے تیرے ساتھ بات کریں گے. وہ تو اپنی بہن کو کہہ کے آئے تھے گھر دیکھنا, نبی علیہ السلام کو تو نہیں کہا کہ گھر دیکھنا. حضرت یاد ہے جنگ بدر کی رات کو نبی علیہ السلام نکلے ٹہلنے کے لیے, ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک جگہ رکھی, فرمایا ابو جہل نے یہاں ہلاک ہونا ہے, چند قدم چلے پھر رکھی, فرمایا یہاں امیہ, پھر چند قدم چلے پھر یہاں رکھی, فرمایا یہاں عتبہ. ارے نبی کی کیا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا دیا کیا نہیں دیا یہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اندازے لگانا نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ابھی کو گھر لے گئے, گھر دیکھا اس نے کیا ہے, ایک کمرہ ہے, 2 حصے کر رکھے,
चटाई बिछी हुई है, खजूर की छत है, खजूर की दीवारें, खजूर का तकिया, खजूर का बिस्तर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें पेश की और दूध पिलाया। चंद बातें हुई और फरमाया आधी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप जाइए। फरमाया या रसूलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम को कहा ये प्यारी सूरत वाले एक बात कहते हैं आपके मुखालिफ कि जो नबी को देख ले और जो नबी से मिल ले फिर उन्हीं का हो जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया तो वापस जाने के लिए था, अब ता जिंदगी वापस नहीं जाने वाला, अब जाने वाला नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं मस्जिद नबी में, इतने में एक औरत सामने मस्जिद नबी के दरवाजे पे आई, कोई कीमती कपड़े नहीं पहने हुए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर से उठे, सीधा पहुंचे, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ने कंधों पे हाथ रख के पूछा बेटा क्या हाल है? नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू, मुद्दतों बाद किसी ने इस तरह पुकारा है। अम्मा ठीक हूं, आप बहुत दिनों बाद आई, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, तमाम सहाबा को बुला रहे आवाजें देके जल्दी आओ, इंतजामात करो नाश्ते के। या रसूलल्लाह ये बूढ़िया कौन है? कपड़े भी कीमती नहीं, लिबास भी कोई बड़ा नहीं, चेहरे से भी कोई बहुत शाही खानदान की लगती नहीं। फरमाया नहीं नहीं तुम जानते नहीं, ये मेरी माँ, मेरी रजाई माँ दाई हलीमा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको सबक दिया कि जब माएँ घर आ जाएं किसी बेटे के तो फिर बेटे खड़े होकर अपनी माँ का एहतराम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की दूध शरीफ बहन सैयदना शीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुंची नबी अलैहिस्सलाम से मिलने, और शीना बूढ़ी हो गई, मेरे घर में रह, मैं खादिम लगा दूंगा, साथ में और घर ले लेता हूँ, मदीना मुनव्वरा के दिन है। नहीं या रसूलल्लाह मैंने कबीले वापस जाना। अच्छा, साहबा को बुलाया, बिलाल को कहा ऊंट तैयार करो, उसमें सारी खजूरें ला दो, शहद मंगवाओ, कपड़े मंगवाओ, जरूरी साजो सामान मंगवाओ, बच्चों के कपड़े मंगाओ। या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया मेरी बहन घर आई है। क्यों? ये दिल्ली वालों को बताना था कि जब बहनें घर आ जाएं तो बीवियों से घर के मारे उनको खाली हाथ वापस ना भेज देना, उनको ना खाली हाथ वापस दे देना। नबी अलैहिस्सलाम की बहन आई है तो नबी अलैहिस्सलाम ने साजो सामान से लाज के जानवर साथ में रवाना किए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें इतनी जबरदस्त है कि आज नबी अलैहिस्सलाम आपको लोग जाके कहते, उलमा कहते, जमात वाले कहते, सुन्नी जमात वाले कहते आओ रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने, आओ अजी आज करेंगे कल करेंगे। सैयदना जाबिर से पूछो, नबी अलैहिस्सलाम एक जगह जंगल के पास पहुंचे, रफ़ा हाजत की कोई तरतीब नहीं बन गई, कोई आग नहीं है। फरमाया जाबिर ये जाके इन झाड़ियों को कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पर्दा करे। और सुनो, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने उन झाड़ियों को जाके कहा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए पर्दा करे। फरमाते कि मेरे देखते ही देखते तमाम झाड़ियां नबी अलैहिस्सलाम के चारों तरफ झुंड बना के खड़ी हो गई, जिनमें नबी अलैहिस्सलाम छुप गए। झाड़ियों को समझ आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करनी, हमें समझ नहीं आता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करनी। आप दीन को क्या समझते हैं भाई? दीन को क्या समझते हैं? ये जलसे को भी आप क्या समझ रहे हैं कि बस एक ज़ाब्ता, एक रस्म है जो निभानी, कुछ दिन है, बस एक रिवायत है जो चलाई है, बस यही समझते हैं आप। देखो करबला का मैदान है, ये बंदा पानी भाग रहा, और देखो इतनी गर्मी पड़ रही है कि बाद में से इसको भी आगे भेजो भाई मेरे पास, इसको यहां इतनी गर्मी पड़ रही कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात नहीं सुनगा कि ऐसा ना हो बिना पानी के जान निकल जाए। ये हंसने की बातें नहीं है, आपने दीन को समझा क्या है? दो बातें दीन की समझ लीजिए इत्मीनान से। जितनी बातें करूंगा जिम्मेदारी के साथ करूंगा, दो बातें दीन की समझ लो इत्मीनान से। ये पूरी कायनात में आज इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। क्यों बना? नमाज पढ़ने से, आपके घरों में तरावियां कराने से, बिरयानी की देगें उतारने से, अकीक़े करने से,
دنیا کا سب سے بڑا اسلام مذہب آج کیوں؟ دو باتیں سنیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہیے صلی اللہ درود شریف بار بار پڑھتے رہا کرو، اس کے علاوہ نجات ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں دنیا کو آتے ہی کہہ دی۔ سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں سیدنا بلال اور بچوں میں جب سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا نا، رشتہ داروں کی تعریف بھی تو ضروری ہے، سارے رشتہ داروں کو بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی دعوت کی، بہترین کھانا کھلایا۔ کیوں بھائی ان کو بتاؤں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا ساتھ دو۔ تو جب کھانا وانا کھا لیا، جب بتایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں، تو جنہوں نے کھانا کھایا تھا سب کو سانپ سونپ گیا۔ سب سے پیچھے ایک بچہ ہے 12-14 سال کا، اس نے اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھائیں، دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے، پیچھے سے نعرہ مارا لبیک یا رسول اللہ، کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، یہ علی آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو 3-4 لوگ مسلمان ہوئے نا، انہوں نے بڑا خوبصورت سوال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، دل کی تختی پہ لکھ لو، ہمارے غیر مسلم بھائی کبھی پوچھ لینا 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ سمجھا سکتا ہے کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ دیکھ لو سارے گھوگ پکے مسلمان ہیں، اپنے اپنے مسئلے کو لے کے لٹ ہو جانے کے لیے تیار رہیں، برادری کے باہر شادی نہیں ہونے دیتے، چاہے لڑکا لڑکی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی بڈھے ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے۔ بتاؤ کیا ہے؟ نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی نہیں پڑھی، مسئلے پڑھے، فتوے پڑھے، تنقید پڑھی، فروعی مسائل کو پڑھا، ایک دوسرے پر الزام لگائے، ایک دوسرے کو اتارنے کے لیے فتوے لے کے آئے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے راستے نکالے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں۔ اور پڑھنا کس نے تھا جی؟ الزام بھی لے لوں اپنے اوپر، پڑھنا کس نے تھا؟ مولویوں نے۔ کس نے جی؟ اور بولو اب، کوئی بات نہیں، بولو بولو، کس نے پڑھنی تھی سیرت جی؟ ارے زور سے بولو، کس نے؟ مولویوں نے۔ سیرت کی کتابیں بخاری تو مولوی صاحب نے پڑھنی، ابو داؤد تو مولوی صاحب پڑھیں گے، ابن نسائی تو مولوی صاحب پڑھیں گے، صاحب طبقات تو مولانا صاحب نے پڑھنی ہے۔ ارے کس نے پڑھنی تھی بھائی؟ اور آپ میں سے جتنے آپ کے پاس مولوی ہیں ان کے پاس پڑھنے پڑھانے کا ٹائم ابھی، اور بولو، وہ سچی بات بولتے کیوں ڈر رہے؟ بولو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب میرے پاس پنجاب وقف بورڈ تھا، میں نے کہا مولویوں کی تنخواہیں 25,000 کر دو، دنیا دار کہنے لگے عثمان بھائی 9,000 رہنے دو، 10,000 رہنے دو۔ تو میرے ایک عزیز تھے ممبر وقف بورڈ میں، میں کہا میاں تمہاری جوتی بڑی اچھی ہے، کہنے لگا استاد ابھی ایڈیڈاس کی لایا ہوں 22,000 کی۔ اس مجمع میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جن کی جوتیوں کی قیمت مولویوں کی تنخواہوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت ہے، ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے عالم ہی چاہیے۔ 15,000 دیتے ہیں نا، آ جاؤ میرے دفتر کے باہر بیٹھنا، صرف ہول سیل میں بھرتی کرتے ہیں، مولانا محب اللہ صاحب کے باہر ہی بیٹھنا، بس نام لکھنے لوگوں کو 15,000 دیں، ہوتا گزارا۔ تو جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتانی ہو، جس نے صبح شام بتانی ہو، دوپہر بتانی ہو، سونا اٹھنا بیٹھنا بتانا ہو، کچھ پتا نہیں کہ ہمارے امام کا روزگار کیا ہوگا، پھر ہم نے بھی سمجھ لیا بھی چلو ٹھیک ہے تم تو 9-10 ہزار پہ ٹکے ہوئے ہو، گھر سے آنے دو 23 گھنٹے کے جو 1,000-1,500 آتے ادھر سے بھی تو ادھر سے آنے
باتیں کرنی ضرور ہے، ہو سکتا ہے دونوں فریقوں کو بری لگ جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے جب تک آپ اپنی بیماری کو نہیں پکڑیں گے اور ان رسموں کو ادا کرتے رہو گے کہ بھی رسم کرنی ہے، چندہ کر لو، گل پوچھیاں کر لو، بس بریانی بناؤ، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، اور صبح کو کہیں ماشاءاللہ میاں جلسہ تو بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں ایک دفعہ دہلی آیا، آج بہت سال بعد آیا ہوں، یہ حضرات لدھیانہ پہنچے تھے، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ دیوبند والے سنی بھائی مل کے کر رہے ہیں، صرف اس لیے آیا کہ نبی علیہ السلام صاحب کے نام پر، پیغمبر اعظم علیہ السلام کے نام پر یہ اکٹھے، ورنہ نہیں۔ میں نے اپنی دسترس میں جو اب تک دیکھا ہے، یہاں جب کبھی آنا ہوا شادیوں کے بعد، ہمارے بھی کچھ رشتہ دار ہیں، گھروں میں بیٹھ کے حضرت جو گفتگو ہوتی ہے، شاید ابھی بھی وہی ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو، وہ گفتگو یہ ہوتی ہے، اما میاں آج تو نہاری کمال کی پکی تھی، اما میاں آج تو بریانی کے اندر مزہ ہی آ گیا، اما کس سے بنوائی؟ اللہ اکبر! جس قوم کے نونہالوں کو دنیا چیلنج دینے کے لیے موجود کھڑی ہے، جس قوم کے سامنے پوری دنیا اسلام کی پیاسی موجود ہو، جن کو کائنات کو یہ بتانا یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام یہ پوری دنیا کے لیے اپنے بازو پھیلائے کھڑے کہ آؤ جتنے مظلوم ہو، جتنے ہو، آ جاؤ اس کلابے کے اندر آ کے لپٹ جاؤ اس سینے کے ساتھ۔ وہ لوگ نلی نہاری کے اندر پھنسے ہوئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح ایمانداری سے، کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کے کہے کہ میں بتاتا ہوں کہ دو لفظوں میں اسلام کیا ہے۔ جاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ان کو پتہ ہے۔ امی کے پیچھے تو کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے، انا کو پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے، یا رسول اللہ آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا، آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا۔ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، روزے نہیں آئے تھے، زکوٰۃ کا اعلان نہیں ہوا تھا، کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا، کرنا کیا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کرنا کیا ہے؟ جس نے ایک رب اور رسول کی اطاعت کر لی، اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دے، اسی کا نام اسلام۔ دنیا تڑپی ہوئی تھی اسلام آنے سے پہلے، علامہ اقبال نے کہا نہیں، آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ایک زمین بیٹھ ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو یہ بتاؤ نا۔ آج بھی یہ مسجد سے کبھی کچھ سیکھا؟ اس مسجد سے کبھی کچھ سیکھا؟ نہیں سیکھا۔ یہ پنج گانا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد یہ بتاتی ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے، جب امام مصلی پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پلے دار آ کے، ایک دیہڑی دار مزدور آ کے، ایک ریڑھی چلانے والا آ کے، ایک رکشہ چلانے والا آ کے نیت باندھ لیتا ہے، صفیں بندتی چلی جاتی ہے، اور وقت کا شیخ الحدیث اگر مجبوری کی وجہ سے دیر سے آتا ہے تو اس کو مسلمانوں کی جوتیاں ہٹا کے نیت باندھنی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہاں کوئی کسی کی گردن پھیلا کے آگے نہیں جاتا۔ سیکھا کیا اس مسجد سے؟ اسلام میں دو چیزیں اسلام میں، جو مبلغ ہیں اسلام کے داعی ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ لو۔ دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک اسلام کا مقصد، دوسری اسلام کی ضروریات۔ ایک اسلام کا مقصد، ارے بولو بھائی، ہاں تو ماشاءاللہ کھانا کھا کے ہے نہیں؟ ہاں جی، بڑے کا گوشت کھا کھا کے ماشاءاللہ دماغ بھی۔ ایک اسلام کا مقصد، ایک اسلام کی ضروریات۔ ارے بولتے نہیں یار آپ لوگ،
یہ پروفیشنل جلسہ نہیں ہو رہا. بتایا تھا نا آپ نے پہلے، ان کو بتا دیا تھا. پروفیشنل جلسہ نہیں کر رہے کہ شام کو تم جا گئے ہم یہاں قوال ہو گیا. قوال تم نے کچھ نہیں. اگر دل نہیں بدلا، نیت نہیں بدلی، ارادہ نہیں بنا، تبدیلی نہیں آئی، پھر کوئی فائدہ نہیں. ساری رات بیٹھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس مجلس کو سجانے کا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھڑکن تیز نہ ہوئی تو پھر اس مجلس کو مجلس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، اسلام کے دو چیزیں اسلام میں. پہلا نمبر اسلام کا مقصد کیا بھائی؟ اسلام کا. دوسرا اسلام کی ضروریات. کیا کی ضروریات؟ اب مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت. دوری دنیا کے لوگوں کو چھوا چھوت سے چھٹکارا دے کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگانا. یہ کیا ہے جی ہمارا؟ اور بولو کیا ہے یہ ہمارا؟ اور ضرورتوں میں کیا ہے؟ سن لو کان کھول کے. اگر تکلیف ہو تو پڑھ لینا قرآن جا کے. ضرورتوں میں کیا ہے؟ نماز فرض ہے لیکن ضرورت. ضرورتوں میں کیا ہے؟ روزہ فرض ہے لیکن ضرورت. ضرورتوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے لیکن ضرورت. ضرورتوں میں کیا ہے؟ حج فرض ہے لیکن ضرورت ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، مقصد بدل سکتے ہیں بھائی؟ آپ تو ساری ماشاءاللہ مفتی ہو. یہ دائیں طرف مفتی لگتا ہے، بائیں طرف ماشاءاللہ ہریانہ، ادھر مہباد، ادھر دیوبند، ادھر بریلی شریف. آپ تو ساری مفتی ہو ماشاءاللہ. یہ تو میں نے دیکھا حضرت کچھ مسلم علاقوں میں اگر بیمار ہو جائیں تو بیوی کو MBBS ڈاکٹر کے لے کے جانا، اور فتویٰ ڈاکٹر صاحب بھی دے رہے ہیں. کار کا مستری فتویٰ دیا، ریڑھی والا بھی فتویٰ، اور بریانی بنانے والا فتویٰ دے رہا ہے. جی آئے دوائی تو کہتے اچھے دوائی والے سے چاہیے، فتویٰ مفتی صاحب سے نہیں. تو فتویٰ تو ہم کسی بنا لیں گے. اچھا تو پھر کسی ایسے جھولا چھاپ سے دوائی لو جو سڑک پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے، تمہیں بھی پتہ لگے کہ دوائی کھا کے گاڑی چلو گے یا پھر قبرستان پہنچو گے. اسلام کو اتنا سستا سمجھا. سنو، مقصد تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ جلسے کے حساب سے سمجھیے. یہ آج کا جلسہ کیا ہے. آج کے جلسے میں مولانا محب اللہ صاحب کو اور مجھے آنا تھا. ہم لوگ آ گئے، آپ کو آنا تھا، ہم آ گئے. ہمارا آنا ضرورت ہے. یہ اسٹیج کا لگانا، اور بولو مفتیوں، ضرورت ہے، مقصد ہے. یہ اسٹیج کا لگانا ضرورت ہے. اگر ہم اسٹیج سے نیچے اتر کے یہی باتیں کرتے تو آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا. ارے بات تو یہی کرنی تھی نا. اس مائک کی جگہ کوئی اور مائک لگا ہوتا تب بھی آپ کو یہی بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ ارے بولو آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا. اور سنو مفتیو، اگر کوئی بندہ نماز کی نیت باندھے اللہ اکبر اور یہ باندھ لے تو مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ ہو جاتی. نیت باندھ دو ہو جاتی ہے. کوئی ہم میں سے یہاں نیت باندھتا ہے اس کی نماز، اور بولو مفتی، ہو جاتی ہے. کوئی نماز میں بار بار ایسے کرتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اور پتہ یہ لگا کہ ضرورتوں میں جو چیز تھوڑی بہت آگے پیچھے چل کے پوری ہو رہی ہے ان پر تو لٹ بجا رہے ہیں، اور مقصد ان کو یاد ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ ان سے چاہتے کیا. مقصد سے تو اس حد تک یہ دور چلے گئے مسلمان. حضرت میں
بہت چھوٹا تھا، مطلب اتنا بھی نہیں، عقل آ گئی تھی، تو مجھے ہمارے ایک مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے کچھ لڑکے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ تیری پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ اب بات بالکل صحیح ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، ہم مفتیوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی نہیں؟ ارے بولو بھائی، پاجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو بھائی بھیا بولیں گے نہیں تو اگلے سال آنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بولے اگر پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا جی؟ کہاں جائے گا؟ کہاں؟ اور اگر اونچا کر لیں تو کہاں؟ جنت میں۔ یہ سچ ہے بات، کوئی مذاق نہیں اس میں۔ لیکن میں نے اپنے ابا کو جا کے کہی، ابا بھی مولوی، دادا بھی مولوی، پردادا بھی مولوی، لکڑ دادا بھی مولوی، سکر دادا بھی مولوی، اس کا ابا بھی مولوی، ان کے ابا بھی مولوی، اور میں نے اپنے ابا کو جا کے کہا ہمیں یار تو ہم سے جھوٹ ہی بولتے رہے۔ ہم نے کہا کیا بات ہو گئی؟ میں کہا آپ تو کہتے تھے جنت ماں کے پیروں کے نیچے، تو مدرسے والوں نے بتایا ٹخنوں میں پھنس رہی ہے۔ تو بھائی اگر یہ پاجامہ نیچے ہو گیا تو سیدھا جہنم میں۔ آپ کہتے رہے بار بار کہ ماں کے پیروں کے نیچے۔ بخاری شریف کھول لی، نبی علیہ السلام کو اعلان کیا، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو کہ اپنے پائجامے، اپنے لاچے، اپنی چادریں ٹخنوں سے اونچی رکھو۔ اب آپ سب کو پتا ہے، نماز میں بھی ہم لوگ، امام لوگ بھی کہتے بھائی پاجامہ پینٹ اونچا کر لو۔ پتا ہے کہ نہیں پتا بھائی؟ ارے پتا ہے کہ نہیں؟ پتا ہے ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل۔ یہ بتاؤ کہ پاجامہ اونچا کیوں کرتے ہیں؟ اونچا کیوں کرتے ہیں آپ؟ گھبراؤ نہیں، سارے تمہارے جیسے ہیں۔ یہ پاجامہ ٹخنوں سے، یہ یاد ہے ان کو، ملا جی چلے جا رہے ہیں تو ان کو پنگا لینے کے لیے ہم پاجامہ اونچا کر لے، یہ نہیں یاد کہ یہ پاجامہ ٹخنوں سے اس لیے اونچا کروایا۔ اب سنو اس مسئلے کی روح، جس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک بندہ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور اس نے سر پہ میری طرح دستار لگا رکھی ہو، بڑھیا داڑھی چہرے پہ ہو، کپڑے اچھے پہنتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اور اپنی مسجد میں چودھری بنتا ہو، اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے تو اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ تقریر میں غلط بولتا ہے، تو یہ پاجامہ وہ گھٹنوں پہ بھی کر لے گا نا، تو اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے نہیں۔ ہم نے اسلام کی، یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضرورتیں بنوائی اللہ سے، کیوں بنوائی؟ ایک سوال اور پوچھ لوں، اب زیادہ پوچھ لے تو اگلے سال تو بلانے کے لیے، پھر بھی چلو ٹائم نہیں ہوتا، ایک بار بھی بہت ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں پتا آپ کو؟ بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک جواب۔ آپ بتاؤ جی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ بتاؤ جی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ جی؟ کس سے؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ ادھر سے بھی جواب آیا ہے۔ لیکن خدا کی قسم آپ لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، مردے بخشوانے کے لیے رکھ رکھا ہے نا، کہ بھیا گھر بنائیں گے، مولوی بلاؤ، بچے بلاؤ، اور سچی سچی پوچھ رہے نا بچوں سے، وہ پہلے پتہ کر لیتے ہیں بریانی کائے کی بنا رہے ہیں، اور 4 5 پیج اکٹھے ہی۔ وہ پنجابی کا ایک چٹکلا ہے، چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا
تو ان کا بیٹا جو چودھری تھا اس نے مولوی کو پکڑا، کہنے لگا میرے ابا کی قبر پہ روز ایک پارا پڑھا کر۔ وہ مولوی گیا، پارا پڑھنے لگا، نیند آنے لگی۔ دوسرے تیسرے دن اس نے پارا پڑھنا تو بند کر دیا تھا، روز کون آئے گا پارا پڑھنے؟ تو چودھری کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہیر رانجھا پڑھ رہا، اور چودھری صاحب اچانک دیکھنے پہنچ گئے، وہ دیکھا یہ قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہے، یہ تو ہیر رانجھا پڑھ رہا ہے۔ ہاں تجھے تو قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنا 3 دن تک قرآن پڑھے ہی کوئی آواز نہیں آئی، کل کا ہیر رانجھا پڑھ دے ادھر جان دیا۔ ہم نے تو قرآن پاک کو نعوذ باللہ مردے بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا۔ کہاں لکھا ہے کہ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے؟ ارے نماز کا مقصد کیا ہے؟ اتنے لوگ جو تھے یہاں پر، قرآن سے پوچھو، جن مولویوں کو پورے پیسے نہیں دے رہے نا تنخواہ کے، انہی سے جا کے پوچھ لو۔ قرآن نے متعدد جگہ کہا ان الصلاۃ، حضرت ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ آپ کے مفتی صاحب سے اس لیے تصدیق کرا رہا کہ بعد میں فتویٰ لینا پڑے۔ قرآن نے کہا نماز اس لیے تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی بند کر دو، اچھی باتیں کیا کرو، تاکہ تم غیروں کی بیٹیوں پر زنا کی نگاہ ڈالنی چھوڑ دو، تاکہ تم تانے دینا بند کر دو، تاکہ تم غریب کو کہا نہیں حضرت ارئیت الذی یکذب بالدین، ایسے ہی ہے نا حضرت؟ پھر مفتی صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں، اور قرآن نے نیاز دینے کے لیے کہا، اور فرمایا بلے شاہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا پنجابی میں، اور فرمایا نماز بھی نیتی، نماز پڑھی کہ نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں؟ تو فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا، تیری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو نیاز دے بھی رہے میرے جیسے، ہاں جی سیکٹری صاحب، ہم جیسے جو نیاز دے بھی رہے، اپنے حلوہ، اپنی بریانی، اپنے بچے خود ہی کہا دے الحمدللہ۔ ارے اس غریب تک تو پہنچے جس کا حق ہے، پتہ ہی نہیں یہ مسجد کیوں بنائی ہے، دیکھو کتنی عالیشان مسجد ہے، ابھی کوئی بات ہو جائے سارا دلی کہے گا نہیں 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 مسجد کی تو ایک ٹائل نہیں ہل سکتی۔ ارے بھائی یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا کس نے بنائی ہے بھائی؟ ہاں یہ بھی پوچھ لو مفتی صاحب سے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اپنے صحابہ سے کہ مسجد بنانی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا تاکہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو گھر میں ہو جاتی ہے، نماز تو ریل گاڑی میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو لوگ کھیتوں میں پڑھ لیتے ہیں، نماز تو بحری جہاز میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو سعودی ایئر لائن کا جہاز چلتا ہے تو اس میں بھی جگہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ مسجد اس لیے بنائی کہ جب تم نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور نماز جماعت سے کیوں پڑھو؟ فرمایا کندھے سے، ارے بولو مفتی صاحب، کندھے سے کندھا ملا کے۔ کیوں کندھا ملا کے؟ تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں، دل آپس میں مل جائے تمہارے۔ ہو رہی ہے یہ والی نماز، ایسے دل مل جائیں کہ اگر صبح کی نماز میں عبد الرحمان نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، تو مغرب میں سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور یار اب عبد الرحمان نہیں آیا، ہمارا ایک بھائی نظر نہیں آیا، چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے گھر جائیں گے، بیمار ہوگا
تو دوا کا پوچھیں گے، غم زدہ ہوگا تو غم بانٹیں گے، مصیبت میں ہوگا تو کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت سماجک ویوستھا ہم بنائیں گے، لیکن یہ مسجد اس مسجد سے میل نہیں کھاتی جو محمد رسول اللہ کھا رہی ہے میل۔ نبی علیہ السلام کی مسجد کے دروازے پہ غیر مسلم نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں کھانا دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے، صحابہ کو کہا اس کو کھانا کھلاؤ، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کو کھانا کھلایا۔ غیر نے سوال کیا ہے، کہاں کے سوال کیا؟ مسجد کے دروازے پہ۔ کہاں سوال کیا؟ مسجد کے دروازے پہ۔ پھر ایک آیا کسی دن، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ منگوائے، ہدیہ کر دیا، جاؤ سواری لے جاؤ۔ پھر ایک دفعہ ایک آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کپڑے دیے۔ یہ ان کی بات بتا رہا ہوں جو غیروں کو بانٹ رہے ہیں، اپنوں کو نہیں۔ سن لو یہ بھی بات، اپنا آ گیا تھا ایک دن، اپنا آ کے اس نے اس انداز میں بات کی، یا رسول اللہ پریشان ہو، کھانو نہیں ہے، پینو نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ غیروں کو بانٹ رہے ہیں، اپنا ایک آ گیا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، اور کچھ تو ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ چادر کندھے پہ، جی یا رسول اللہ یہ ایک چادر ہے، اسی کو لے کے سو جاتا ہوں۔ لیا پرانی بوسیدہ چادر نبوت والے ہاتھوں میں پہنچی، بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس چادر کی اچھی قیمت دے دے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار۔ فرمایا کم ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، بے قیمت چادر کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھٹی ہوئی ہے، میلی ہے، کچیلی ہے، کام نہیں آ سکتی، یا رسول اللہ 2 دینار۔ فرمایا یہ قیمت ٹھیک ہے۔ وہ چادر بھی بیچ دی، چادر بھی بیچ دی اس کی، 1 دینار۔ فرمایا بازار جا، راشن خرید، گھر پہ کھانا بنانا، 2 دینار۔ فرمایا کلاڑی خرید کے لا، اپنے رحمت والے ہاتھوں سے دستہ لگایا۔ جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو، منڈی میں بیچو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی، اور خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک بندہ تھا نا، وہ جنگل میں گیا، درخت پہ بیٹھا تھا، دیکھا ایک لومڑی اپائٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو سوچنے گا اللہ یہ کیسے کھاتی پیتی ہے؟ تو اتنی دیر میں دیکھا شیر آیا شکار لے کے، اس نے شکار کھایا، باقی لومڑی کے آگے پھینک گیا، اس نے لومڑی نے کھا لیا، سیدھا ہی گھر پہنچ گیا۔ تھا آج کل کا لوکل مفتی جیسے آپ سمجھیں، تو جا کے گھر اس نے فتویٰ دے دیا، کہتا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا، آپ کا کام کوئی نہیں کرنا۔ اتنی دیر میں ایسے اصلی مفتی صاحب آگے وہاں، اور بیٹا کیا بات ہے؟ اور فرمایا اصل جنگل میں گیا تھا، وہاں ایک لومڑی کو دیکھا، اس کے پیر نہیں چلتے، پولیو ہوئے ہوئے، تو وہ تو کچھ کر نہیں سکتی، اللہ نے اس کا رزق شیر کے ذمہ لگا رکھا ہے، آپ کا بھی گھر پہ بیٹھے رہنا ہے، ہم نے کام کوئی نہیں کرنا۔ اور فرمایا بیوقوف شیر بن، شیر لومڑی نہ بن، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے کھانا بھی کھلایا۔ آپ بتاؤ کہ ہماری مسجد، صرف آپ کے محلے کی مسجد نہیں بات کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے شاید بات پورے ملک میں پہنچ جائے، انڈیا لاسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محلے کی مسجد کی بات نہیں، پورے ملک کی مسجدوں کی بات۔ کیا آپ کی مسجد میں کوئی غریب آ جائے، اس کی بیمار داری کے لیے پیسے ہیں یا صرف پتھر لگانے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے ہیں کہ ہر سال قالین بدلنے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس ختم قرآن پر نہاری بریانی کی دیگیں اتارنے کے لیے پیسے ہیں یا کسی یتیم کا تن ڈھپنے کے لیے، کپڑے اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ نے کوئی بجٹ رکھا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ مسجد اس مسجد سے میل کھا رہی ہے
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. آج کی مسجد نبوی میں آ جاؤ, آج کی مسجد نبوی میں دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. آج کی مسجد نبوی میں 100 سے زیادہ ڈسپینسریاں ہیں. آج کی مسجد نبوی میں فلاحی ادارے ہیں یتیموں مسکینوں کی امداد کرنے کے لیے. آج کی مسجد نبوی میں ان کے پاس اپنی ایمبولینسیں موجود ہیں. آج کی مسجد نبوی کے پاس اپنے ٹیوٹر موجود ہیں. آج کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ٹیوشن سینٹر موجود ہیں. کیا آپ کی مسجد نبی علیہ السلام کی مسجد سے میل کھاتی ہے؟ یہاں تو بنا نماز کے اگر کوئی سفیر یا غریب آدمی پنکھا چلا کے لیٹ جائے نا, متولی آ جائے, پکا باندھو نماز کے نماز چلنا. انہیں کیا پتا مسجد کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ جو لوگ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں ایسے نہیں بول رہے. پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے ملک میں ہم سے لوگ بسن ہے, کیوں؟ ارے ہماری گاڑی اس پٹری پہ چل ہی نہیں رہی جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے. کچھ تو ہمیں خیال کرنا ہوگا. ایک بات بتاؤ, کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے, مفتی صاحب پھر بیٹھے ہیں. فائدہ ہو گیا, آج مفتی صاحب بیٹھے ہیں پاس پہ. نبی علیہ السلام نے کہا زکات دو, زکات دو. نبی علیہ السلام نے کہا. سیدنا ابوبکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی, سیدنا بلال کی ڈیوٹی زکات اکٹھی کرے. آپ کو پتا ہے جو نبی کا گھرانہ ہوتا ہے, اب بھی جو آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر زکات حرام ہے. پتہ ہے بات آپ کو؟ نبی دیتا نہیں, لیتے نہیں ہیں. کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک نبی ہمیشہ دیتے ہیں. لیکن یہاں ڈیوٹی لگائی زکات اکٹھی کرنے کی, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی, سیدنا بلال کی. اچھا کیا مسئلہ ہے بھائی کہ بھی زکات کیسے اکٹھی کرنی ہے؟ تو حکم ہوا کہ زکات کو سینٹرلائز کرو. زکات کو ایک جگہ کہاں اکٹھا کرنا ہے جی؟ اور کہاں اکٹھا کرنا ہے؟ اس میں بولے صرف نماز پڑھنے کی, استنجا کرنے کی جگہ نہیں بنا رکھی. اس میں اکٹھا کرنا ہے. کیا کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساری زکات اکٹھی کر لینی ہے. اسلام نے کیا کہا, شریعت نے کیا کہا, زکات کو اکٹھا کرو. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم زکات اکٹھی کرتے پھریں. جن کو چاہیے گھر تک آؤ. اچھا زکات اکٹھی ہو گئی, اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے زکات اکٹھی کرو. کیا تمہارے محلے میں کوئی بیوہ ہے؟ کیا تمہارے محلے میں کوئی یتیم ہے؟ کیا تمہارے محلے میں کوئی غریب ہے؟ کیا کوئی رکشہ چلانے والا ہے؟ کیا کوئی کرائے پہ دکاندار ہے؟ کیا کوئی مجبور ہے؟ کیا کوئی لاچار ہے جو زکات دے ہی نہیں سکتا؟ ارے اٹھا کے اس کو دے دو ساری کی ساری, اگلے سال وہ بھی زکات دینے کے قابل بن جائے. تم اپنے پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسروں کو 1000 پہ بانٹ رہے. بتاؤ کہ تم نے محمد رسول اللہ کی بات مانی. مدرسے زکات لینے کے لیے نہیں بنائے, یہ تو چلتے ہی رہنے ہیں. چودھریوں کا متار مال جانا ہے یہاں. آپ نے کیا کیا اسلام کی تعلیمات سے؟ ارے دنیا پیاسی ہے, لوگ پیاسے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار دیکھنا چاہتے, ان کا جلوہ دیکھنا چاہتے. اور دکھائی کس نے دے گا بھائی؟ دکھانا کس نے ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی, مولوی بھی کہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبد الرحمان کو دیکھ کے, محمد شفیع کو دیکھ کے, ہماری بہن کو دیکھ کے, ہماری بیٹی کو دیکھ کے, ہمارے بھائی کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہتے کہ مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے ماننے والوں کا کردار ایسا ہو کہ سامنے والا ہماری حقانیت پر ایمان لائے یا نہ لائے, لیکن ہماری سچائی کی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائے کہ عبد الرحمان سچ بولنے والا ہے. ساری دنیا کا سوشل میڈیا بھی اسلام کے خلاف ہو جائے گا نا, تب بھی یہ دین شکست نہیں کھائے گا. پتا آپ کو
ساری دنیا کا سوشل میڈیا اسلام کے خلاف ہو جائے گا، یہ شکست نہیں کھائے گا. کیوں؟ اسلام سوشل میڈیا کے سر پر نہیں چل رہا. اسلام گراس روٹ پر اپنے کردار کی وجہ سے چل رہا ہے. لوگ کہتے رہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ اپنے ہندو بھائیوں سے مخلص ہو کہ نہیں؟ اگر آپ مخلص ہیں تو میڈیا جو مرضی کہتا رہے. آپ اپنے سکھ بھائیوں سے مخلص ہیں تو میڈیا جو مرضی کہتا رہے. آپ اپنے دلت بھائیوں سے ایماندار ہیں تو میڈیا جو مرضی کہتا رہے. آپ اپنے عیسائی بھائیوں سے ایماندار ہیں تو میڈیا جو کچھ کرتا رہے. آپ کو صرف محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چل کے ایماندار بننا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی. اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی جھوٹی خبر اسلام کے خلاف آئے گی اور کوئی غیر مسلم اس خبر کو پڑھے گا جس میں لکھا ہوگا کہ مسلمان شرابی ہو سکتے ہیں، مسلمان بدماش ہو سکتے ہیں، تو پڑھنے والا غیر مسلم کہے گا نہیں نہیں، یہ جھوٹی خبر ہے، یہ فیک نیوز ہے، کیونکہ میں عبد الرحمان کو بچپن سے جانتا ہوں. مسلمان شرابی نہیں ہوتے، مسلمان بے ایمان نہیں ہوتے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کس نے کرنا ہے یہ فیصلہ؟ کون کرے گا یہ فیصلہ؟ آپ کریں گے یہ فیصلہ کہ آپ نے کیسا بننا ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو گھر سے تبلیغ شروع کرنی ہے اپنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر؟ وہ ہمارے صدر صاحب نظر نہیں آ رہے کہاں. گھر سے شروع کرنی ہے تبلیغ. کریں گے انشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ارے جو پہلی رو میں بچے ہوتے ہیں نا پہلے ٹیسٹ میں، اب وہ سوال تو بار بار اسی سے پوچھے جاتے. ادھر بھی بچہ ایک بیٹھا. شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں. اگر تبلیغ گھر سے شروع کرنی ہو کس سے شروع کریں؟ ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے؟ کس سے شروع کریں؟ پورے پریوار سے. پورے پریوار میں تو امی ابو بیوی بھی آگے اسے. ہاں ادھر میں ایک جلسے میں گیا تو ایسی ماشاءاللہ پنجابی کی بات ہے ہمارے ہاں. پہلے ایک بات اور آپ کو آج تاریخی بتا دوں، تعریف نہیں کر رہا ہوں. پنجاب، ہماچل، جموں کشمیر، ادھر بنگال آپ جائیں گے نا، جلسہ شروع ہوتا ہے صبح 10 بجے، شام کو ختم ہوتا ہے عصر میں. لوگ اپنا وقت دیتے ہیں. یہ فالتو ٹائم نہیں رات والا، یہ ناقدری نہیں ہوتی وہاں. یہ قیمتی بات بتا رہا ہوں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اپنا جاب کا ٹائم، اپنے کاروبار کا ٹائم، یہ نہیں یہ ایکسٹرا ٹائم ہے، یہ رات کو ٹائم نہیں ہے. تو خیر تو یہ کیا نام ہے بھائی؟ شاہنواز بھائی نے کہا پریوار سے شروع کریں گے. تو حضرت میں نے ویسے پوچھا کہ بھائی تبلیغ شروع کرنی ہے گھر سے کرو گے کس سے کرو گے؟ تو سامنے شاہنواز کی طرح ایک پنجابی مسلمان نوجوان بیٹھا تھا. 1 ہفتہ ہوا تھا اس کی شادی ہوئی کو. تو میں کہا بھائی کتوں شروع کریں گے؟ کہنا جی آپ اپنی بیگم تو شروع کریں گے. اب میں نے اسے کہا یہ خود بھی پٹے گا ہمیں پٹوائے گا تھا. وہ انہیں کوئی سمجھا سکے جلدی، ناراض نہ ہو جائے بہنیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا دیا آپ نے؟ وقت ہے نا 5-6 منٹ اور. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا بھائی؟ ارے بولا کرو یار، سنا ہے؟ اتنے جلالی صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہے. ابھی بھی اس گلی کی نکڑ پہ اگر لفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیں تو میرا ایمان ہے شیطان نہیں گزرے گا، اتنا جلال ہے. تو ایک بندہ تھا یمن میں رہتا تھا، اس کی شادی غلطی سے اپنے امیر گھر میں ہو گئی، کسی امیر گھر میں. اب بیوی روز لوٹ ہو جاتی تھی. اب بڑا تنگ ہوا. اچانک ایک دن بیوی کو کہنے لگا کہ تیری شکایت امیر المومنین سے کروں گا. اب صبح ہی گھر سے چل پڑا، دوپہر کو پہنچ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. مسجد ربی میں جا کے پوچھا خلیفہ کہاں ہے؟ اب پتا لگا کہ خلیفہ صاحب تو دوپہر کا کھانا کھانے گھر گئے، مسجد میں کوئی بھی نہیں. اب بھیا جن کو کام کرانا ہوتا ہے نا جی، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ندوی صاحب اب آرام کرنے گئے 24 گھنٹے بعد. ہاں جی ہم تو گئے تھے، حضرت ملے گی. وہ کہتا ہے گھر کہاں ہے؟ جناب گھر یہ ساتھ ہی میں ہے. وہ گھر ہی پہنچ گیا پیچھے ہی. دھیان سے سن رہے ہو نہیں؟
وہ بندہ گھر ہی پہنچ گیا، شکایت کیا لے کے آیا کہ جی میری بیوی روز مجھے بہت ڈانٹتی ہے، آپ اس کو حکم دے گی ڈانٹے نہیں۔ یہاں پہنچا، خلیفہ صاحب ہے نہیں، گھر پوچھا، گھر ہی پہنچ گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی اندر سے آواز نہیں آئی، ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آواز آئی عمر رضی اللہ عنہ کے نام، اور فرمایا لے پھر پتنگر پیچھے ہی آ گئے، تجھے چین نہیں ہے، سارا دن ساری رات انہی کے چکر میں لگا رہتا ہے، ابھی آگے سانس میں نہیں ہے، پیچھے ہی آ گیا استاد۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ہنس رہے، ارے میری بیگم خدا کے واسطے تو منٹ سن لینے دے۔ تو کہنے لگے اچھا اچھا کوئی بات نہیں تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابیہ ان کی تربیت یافتہ تھی، کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، امیر المومنین کی بیوی ہے۔ اور میں نہیں جاؤ سنو، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں چین نہیں ہے تمہیں، گھر آئے پیچھے ہی آ گئے یہ۔ اب انہوں نے جب دروازہ کھولا تو وہ بندہ بھاگا ہوا واپس آ رہا، آواز مارے ہو میاں رک جا کیا بات، کہاں جا رہا؟ تو وہ دور سے پلٹ کے کیا کہہ رہا، اجی میرے حالات اتنے خراب نہ جتنے تمہارے، کہ میرے بھی اتنا خراب؟ اور فرمایا نہیں ادھر ادھر کیا بات ہے، بات بتا۔ تو فرمایا اس کے دونوں کندھے پکڑ کے سنو، مرد کس کو کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، فرمایا میرے بچے یہ سارا دن ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری غیر موجودگی میں اس بستر کی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں سنانے کے لیے، ان کے پاس سنانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر دو لفظ ان کے سن لو گے تو پھر دنیا تمہاری سن لے گی، تو ان سے ناراض نہیں ہونا۔ آپ کو پتا مرد کون ہوتا ہے؟ ارے مرد کس کو کہا؟ جو مہر دیتا ہے۔ مہر کا مطلب پتا کیا ہے؟ کہ ضمانت دیتا ہوں، مہر کا طلاق سے کوئی لینا دینا نہیں، مہر کا مطلب کہ گفٹ دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، کس بات کی؟ کہ تو شہزادی ہے، آج تجھے لینے آیا ہوں، شہزادوں کی طرح رکھوں گا۔ گھر میں جب لڑائی ہوتی ہے تو قصوروار زیادہ مرد ہوتا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے بڑا جگرا دیا ہے ضبط کرنے کا، جب یہ ضبط نہیں کرتا تو لڑائی ہو جاتی ہے، عورتوں کے پاس ضبط کی دولت کم ہوتی ہے، اس لیے قصوروار کون ہے جی؟ مرد ہیں۔ اس لیے جو روز گھر میں لڑتے ہیں وہ اپنی مردانگی درست کرے، پہلے مرد بنے تاکہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے ایک غیر کی بیٹی کے ساتھ، جس نے طلاق دے دی وہ مرد تھوڑی، ناپسندیدہ حلال ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ناپسند ہے یہ عمل۔ جو وعدہ کرتا ہے کہ تیرے ساتھ نبھانی ہے قبر کی لہر تک اور پھر نبھاتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے تیرے بچوں کا پالن پوشن کرنا ہے میں نے اور پھر وعدے کو نبھاتا ہے، جو دکھ سکھ کا وعدہ کرتا ہے، جو آنسو آنکھوں سے نہیں اپنے دل کے اندر اتارتا ہے، اس کو مرد کہتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ ایک کامل بہترین انسان بننے کی دی ہے، بہترین مرد، بہترین عورت، بہترین بچہ، بہترین بوڑھا، بہترین بھائی، بہترین بہن بننے کی دی ہے۔ اگر ہم اس تربیت پہ عمل نہیں کریں گے پھر ہمارے پلے پڑنے والا کچھ نہیں۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، باتیں بھی بہت ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ہم آج گھر لے کے جائیں گے انشاءاللہ، کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سنت اپنانی ہے، نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مسواک کرنے کے لیے کہے گا، وہ بھی سنت ہے،
کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ داڑھی رکھنے کے لیے کہے گا، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کچھ سوچ رہے بھی شاید ٹخنوں سے پاجامہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس کو اونچا رکھنا ہے۔ لیکن جو ایک اور بڑی پیاری سنت ہے، کون سی؟ پیغمبر اعظم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کا کوئی مرد اور عورت جب کوئی دل میں خیال لائے، جب کوئی بات زبان پہ لائے، جب کوئی وہ ارادہ کرے تو وہ ارادہ پازیٹو ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی کفر۔ تو ہماری سب سے بڑی بیماری کیا ہے بھائی؟ ہماری بیماری کیا ہے بھائی؟ بدگمانی۔ مقتدی امام سے بدگمان، امام مؤذن سے بدگمان، مؤذن صدر سے بدگمان، صدر ممبروں سے بدگمان، ممبر اپنی بیویوں سے بدگمان، بیویاں اپنی ساس سے بدگمان، ساس اپنی نو سے بدگمان، نو اپنی دیورانی سے بدگمان، دیورانی اپنے جیٹھ سے بدگمان، جیٹھ اپنے سکے بھائی سے بدگمان، بھائی اپنے پڑوسی سے بدگمان، پڑوسی اپنے کاروباری سے پریشان، بیپاری اپنے بیپاری سے بدگمان۔ ایک چھوٹی سنت چھوڑی ہے، کتنے عذاب آ گئے ان کو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا چاہتے کہ جب سوچو گے تو اچھا سوچو گے، کیا کرو گے؟ اچھا سوچو گے، کسی کے متعلق غلط رائے قائم کریں گے ایسے انشاءاللہ، غلط رائے قائم۔ ہم لوگ کیسے سوچتے پتہ ہے؟ جیسے آپ کسی کے گھر گئے رشتہ دار کے، اب وہ بیمار ہے بیچارہ، کوئی خراب ہو گئے، گردے خراب ہو گئے، لیور خراب ہو گیا، کچھ 10-15 منٹ بیٹھیں گے، خاص کر عورتیں میری بہنیں جاتی، اب یہاں بہت کمزور لگ رہے ہیں تم کو۔ یہ پہلی نیگیٹو بات ہے۔ دوسری بات، کہاں سے علاج چل رہا سماج؟ وہ ڈاکٹر تو بڑا بیکار ہے، ہمارے ابا نے بھی چلایا تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری نیگیٹو۔ تیسری بڑی نیگیٹو بات کیا کہے گا؟ ساتھ میں میاں بھی بیٹھا ہے، ارے چچا کیا بتاؤں، ہمارے اماں میاں کا بھی انتقال اسی بیماری سے ہوا تھا۔ آپ اتنے نیگیٹو ہیں؟ نبی علیہ السلام کیسے پازیٹو ہیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کروں گا۔ مولانا بیٹھے ہیں، یاد ہے ان کو سیرت کی وہ بات، جنگ خندق کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاروں طرف خندق کھودو، کیوں خندق کھودو؟ دشمن مدینے میں نہ آ جائے، سب لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ جب خندق کھود رہے ہیں تو یہ حالت ہے کہ بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں، ایک کھجور ہوتی ہے، 4 لوگوں کو دیتے ہیں بانٹ کے۔ اس قصے کو دھیان سے سن لیجئے، تب پتہ لگے گا کہ نبی علیہ السلام کتنے پازیٹو تھے۔ پوری سیرت النبی میں یہ بات مولانا محب اللہ نقوی صاحب مجھ سے پہلے اپنے خطاب میں کہہ چکے کہ پوری سیرت النبی میں ایک واقعہ بھی نیگیٹو نہیں، ایک واقعہ بھی منفی نہیں ہے پوری سیرت میں۔ اب یہ اندازہ لگاؤ، پہلے حالات دیکھو، گمان کرو، اندازہ کرو، حملہ ہونے والا، خندق کھود رہے تاکہ دشمن سے بچنا ہے۔ خندق سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ لال قلعے کے آگے جو کھائی بنی ہوئی ہے جس میں پانی چھوڑتے اس کو خندق بولتے۔ خندق کھود رہے دشمن سے بچنا ہے، حالت یہ کھانے کو کچھ نہیں، ایک کھجور 4 صحابہ کو دیتے، کھودتے کھودتے ایک پتھر ایسا آ گیا، ٹوٹ نہیں رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی علیہ السلام کو اطلاع پہنچائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام فوراً موقع پہ آئے، گھن اپنے ہاتھ میں پکڑا، ہتھوڑا، صحابہ چاروں طرف کھڑے، پوری طاقت سے جب اس گھن کو مارا تو اس پتھر میں ایک درار پیدا ہوئی، اس میں ایک درار پیدا ہوئی، پتھر میں درار پیدا ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، حضرت ایسے ہی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اندازہ لگائیے حالات کا، ایک طرف دشمن آ رہا ہے، ایک طرف بھوک سے
कैद पड़ा हुआ, खंदक खोद रहे, हथौड़ा मारा पत्थर तोड़ने के लिए, दरार पैदा हुई। साहबा खड़े, फरमाया मेरे साहबा, मेरे अल्लाह ने फारस की चाबियां, फारस मतलब ईरान की चाबियां मुझे अता फरमा दी है पॉजिटिव बात नहीं? कितना पॉजिटिव जा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम। अरे वहां तो साहबा इकराम को परेशानी, खंदक जल्दी खुद जाए, ये तोड़ रहे हैं पत्थर, क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने फारस की चाबियां दे दी, दूसरा पत्थर पे हथौड़ा मारा, पत्थर थोड़ा और टूटा, फरमाया मेरे रब ने कैसर और किसरा की चाबियां भी हमें अता फरमा दी। कितनी बड़ी पॉजिटिव बात है। इससे बड़ी पॉजिटिव बात सुनो, तीसरा हथौड़ा मारा जो पत्थर के टुकड़े हुए, एक साहबी, उनका नाम है सराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया सराका वो कैसर है ना जो बादशाह, वो हाथ में बड़े बड़े लोहे जेवर पहनता है सोने के, फरमाया कैसर के कंगन तो मैं तेरे हाथों में देखता हूं। साहबा ने अल्लाह अकबर का नारा मारा, पॉजिटिविटी से, मुस्बत बात से हवा चल पड़ी। वो भूल ही गए कि हम तो खंदक खोद रहे, दुश्मन को दूर रोकने के लिए। हमारे नबी ने ऐलान कर दिया कि घबराओ नहीं। फिर एक वक्त आया, फारिस भी मिला, कैसरो किसरा भी मिले। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा थे, किसरा के कंगन सैयदना सुराका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा थे, उनके हाथों में पहनाए गए। मुसलमानों, तुम कौन सी पॉजिटिविटी की बात करते हो? पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत जाया करो। गैर मुस्लिम दोस्त है ना, गैर मुस्लिम भाई है, उनके मुतालिक पॉजिटिव सोचो, कारोबार के मुतालिक पॉजिटिव सोचो, बीवी के मुतालिक पॉजिटिव सोचो, उलमा के मुतालिक पॉजिटिव सोचो, यूनिटी के मुतालिक पॉजिटिव सोचो। ये पॉजिटिविटी है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। आप अगर पॉजिटिव जाएंगे तो इज्जतें आपके लिए है, अगर नेगेटिव जाएंगे तो सारी इज्जतें खत्म। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।